بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 59 بابو سجود السہوی، سجدہ سہو کا بیان۔ بہت ہی انٹرسٹنگ، دلچسپ اور معلوماتی سبق ہے، کیونکہ ہم روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے اندر مختلف رکعات کی تعداد ہے، تو کسی نہ کسی جگہ بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے اور دیگر خیالات ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب سجدہ صاحب کیسے لازم آتا ہے تو اس کی آج ہم بحث پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے، جو واجبات ہوتے ہیں نماز کے واجبات 30 مختلف طرح کے مختلف کتابوں کے اندر گنتی وغیرہ لکھی ہوتی ہے، بہرحال کم و بیش 30 ہوتے ہیں۔ تو ان کو بندے کو جب ذہن میں ہوں گے، یاد ہوں گے، تبھی پتہ چلے گا کہ اب میرے سے چھوٹا ہے یا نہیں چھوٹا۔ تو سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے کہ بندے نے نماز پڑھتے ہوئے کوئی بھول کر سجدہ واجب جو ترک کر دیا، بھول کر واجب رہ گیا۔ مثال کے طور پر دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے وطروں کے اندر، تیسری رکعت پڑھتے ہیں ہم، تو فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملانے کے بعد ہم تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، تکبیر کہنا بھی واجب ہے۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھنا، ٹھیک ہے، دعا آتی ہو، پھر اس کے مسائل ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں، کون سی پڑھ سکتے ہیں، تو بہرحال وہ پڑھنا واجب۔ اب ہاتھ اٹھانا سنت ہے، ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے، تکبیر کہنا واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ واجب بھول کر چھوڑا یا جان بوجھ کر چھوڑا۔ جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، بھول کر چھوڑا تو اب اس کے بدلے میں وہ آگے آپ سجدہ سہو کریں گے، جس کا آگے بیان آ رہا ہے۔ اسی طرح دیگر، اب پھر واجب 1-2 رکعت مثال کے طور آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کے 4 واجبات بھول کر رہ گئے ہیں، تو سجدہ سہو ایک دفعہ کرنا پڑے گا، اس کی بھی آگے مسائل آئیں گے۔ تو بہرحال سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کوئی واجب نماز کا واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے، بھول کر رہ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی تخیر ہو جائے، ایک رکن کے مقدار، اسی طرح فرض کے اندر تخیر ہو جائے، تو اس طرح کے اس کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے بہرحال یہ سارے آج کی مسائل اسی موضوع پر ہیں کہ سجدہ صاحب کی نہیں وجہ۔ اب واجبات یہاں پر ذکر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، واجبات کا ایک باقاعدہ سبق ہے، تو بہرحال یہاں پر وہ نہیں ہے، یہاں پر جو مسائل ہیں ان کو آپ سماعت کیجئے۔ اب دوسری بات یہ میں نے عرض کرنی تھی کہ پچھلی کلاس میں بھی میں نے ریاض الصالحین کے سبق میں بھی بیان کیا کہ مختلف طرح کے مجھے پہلے بھی میسیجز آئے اور بار اس کے بعد بھی آتے رہے۔ کیا آتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ میں ترجمہ جو کرتا ہوں ایک پورا مطلب ایک عبارت میں جہاں مسئلہ پورا ہو رہا ہے یا کوئی ٹاپک پورا ہو رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک لائن ہے، اس میں مسئلہ پورا ہو رہا ہے، تو میں اس کو عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ تفہیم اس طرح کرتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کریں کہ ہر لفظ کا ترجمہ کریں، لفظی ترجمہ مراد، تاکہ ہمیں مزید آسانی ہو جائے۔ تو 12 مجھے میسیج آئے، لیکن وہ بات کا توجہ نہیں جاتی، اگر جاتی ہے تو اس میں ٹائم بہت لگتا ہے۔ اب اتنا مطلب 5 صفحے کا اگر باب ہے، تو اب اس کو اب نارمل بھی ہم پڑھتے ہیں تو تقریباً 40-45 منٹ تک پہنچ جاتا ہے، تو اگر اس کو ساتھ ملا لیں لفظی ترجمے کو بھی، تو یہ ایک جو 40 منٹ کا سبق ہوگا تو وہ تو 70-80 منٹ تک پہنچ جائے گا۔ تو اب پھر میں ایک انداز میں نے اس سبق میں بھی اپنایا، اور مجھے لگا اچھا کہ وہ جو مشورہ آیا نا اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں فائدہ مجھے زیادہ نظر آیا لفظی ترجمے کے حساب سے جو سامنے سننے والے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جس طرح کے مجھے سننے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کمنٹس، ان کے جو تاثرات سن کر مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ کتنی ضرورت ہے اس طرح کی۔ تو بہرحال جتنا مجھ سے ہو سکا، جو مجھ سے بن پڑا، میں کوشش کروں گا اس کے مطابق کرنے کی۔ پھر بھی اپنے آپ مشوروں سے نوازتے رہیں تو انشاءاللہ یہ مزید بہتری آتی رہے گی۔ تو بہرحال میں بھی ابھی طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں، آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح مل جل کر کام کرتے رہیں گے تو گاڑی چلتی رہے گی۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سجدہ صاحب کا بیان۔ یجب سجدتان بتشہد و تسلیم لترک واجب سہوا وان تکرر وان کان، اچھا آگے لادا کہتے ہیں 2 سجدے واجب ہیں، یجب واجب ہیں، سجدتانی 2 سجدے، بتشہد ایک تشہد کے ساتھ، ٹھیک ہے، و تسلیم اور ایک سلام کے ساتھ، لترک واجب سہوا، واجب کو بھول کر، سہوا مطلب بھول کر، واجب کو بھول کر ترک کرنے کی وجہ سے، وَإِن تَكَرَّرَ اگرچہ وہ مکرر ہو، یعنی جو سہو ہے، واجب کا سہو ہونا یہ تکرار کے ساتھ ہو، یعنی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 2 رکعت مثال تو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سے 2-3 مرتبہ واجب بھول کر رہ گیا ہے، تو سجدہ صاحب آپ نے ایک دفعہ ہی کرنا ہے جو پیچھے بیان ہو چکا، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ سماعت کیجئے کہ بھول کر واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے، واجب کا ترک ہو گیا ہے،
اس کی وجہ سے ایک تشہد کے ساتھ اور ایک طرف سلام پھیرنے کے ساتھ 2 سجدے واجب ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ سجدہ صاحب جو آپ سے بھول کر واجب ترک ہوا ہے وہ تکرار کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، یہاں تک ترجمہ ہوا۔ اب اس کا تھوڑا سا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر ایک جس طرح میں نے مثال دی تھی، کسی کا رہ گیا دعائے قنوت، ٹھیک ہے، بھول کر رہ گئی، اب اس نے آگے نماز کو جاری رکھا، تو پھر اب کیا کرے کہ تیسری رکعت پر بیٹھا ہے تو تشہد اس نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، التحیات عبدہ و رسول تک پڑھ کر اب اس نے کرنا ہے ایک طرف سلام پھیرے گا، ٹھیک ہے، اس سجدہ صاحب کی نیت سے، پھر آگے 2 سجدے کرے گا، ٹھیک ہے، یہاں پر وہی ہے بتشہد و تسلیم، ایک طرف سلام پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، سجدتانی 2 سجدے کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ تشہد میں بیٹھے گا، التحیات پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا اور دعا پڑھے گا، تو اس طرح اس کی یہ نماز کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب سجدہ ایک طرف جو سلام کا بھی یہاں کہا، یہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا بھی آگے مسئلہ آ رہا ہے۔ اچھا، یہ پیچھے تھا سہو، یعنی سہو کے طور پر، بھولنے کے طور پر یہاں پر یہ واجب کا معاملہ ہوا۔ اب آگے ہے، کہتے ہیں وَإِن كَانَ تَرَكَهُ عَمَدًا یا عَمْدًا آثِمًا وَوَجَبَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ لِجَبْرِ نَقْصِهَا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اور اگر اس نے ترک کیا، اس واجب کو چھوڑا، کب، کس انداز میں، عمدن کہتے ہیں جان بوجھ کر، پیچھے تھا سہو کے طور پر، اب کہتے ہیں اور اگر اس نے اس واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا، ٹھیک ہے، آثمہ تو پھر کیا ہوگا، گناہ گار ہوگا، وجب اعادۃ الصلاۃ اور نماز کا اعادہ، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے، اعادہ لٹانا، دوبارہ پڑھنا، واجبہ مطلب واجب ہو جاتا ہے، صلاۃ مطلب نماز، اب نماز کا دہرانا واجب ہو جاتا ہے۔ بھائی کیوں واجب ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں لجبر نقصھا، جبر کہتے ہیں پورا کرنے کو، نقص مطلب کمی، نقصان، ٹھیک ہے، نقصان جو ہوا ہے، جو کمی ہوئی ہے کامل نماز ہونے میں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے صاحب والی صورت میں تھا کہ صاحب میں 2 سجدے کرنے کی وجہ سے کمی پوری ہو جانی تھی، اب یہاں پر ہے جان بوجھ کر، تو جان بوجھ کر سجدہ کر بھی لے گا نا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں اس سے کوئی کمی پوری نہیں ہوگی، کہتے ہیں ولا یسجد فی العمد للسہو، کہتے ہیں صاحب کے لیے جان بوجھ کر کرنے میں سجدہ صاحب نہ کرے، ٹھیک ہے، مطلب سجدہ جان بوجھ کر، جس طرح یہ صورت ہم پڑھ رہے ہیں نا، وَإِن تَرَكَهُ عَمْدًا والی میں، اس میں جان بوجھ کر اس نے واجب چھوڑا ہے، تو اس صورت میں سجدہ صاحب نہیں کرے گا، للسہو ولا یسجد فی العمد للسہو، سجدہ صاحب نہیں کرے گا جان بوجھ کر چھوڑنے والی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے، اب یہاں تک مسئلہ امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا، پہلے اور دوسرا مسئلہ بالکل آپس میں اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ابھی جو صورت بیان ہوئی کہ جان بوجھ کر کسی نے کوئی چیز چھوڑی، تو اس کا سجدہ صاحب نہیں کرے گا، مگر 3 چیزیں بیان کریں، کہتے ہیں 3 صورتوں میں اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی اس کا خلاف ورزی کی ہے نا، تو وہاں پر سجدہ صاحب کر لے گا تو کام چل جائے گا، کہتے ہیں الا فی ثلاث، مگر 3 مسائل میں، 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہتے ہیں ترک القعود الاولی، پہلا قاعدہ چھوڑنا، پہلا قاعدہ کو چھوڑ دیا، مطلب 4 رکعت پڑھنی تھی، دوسری پر بیٹھنا تھا، یہ واجب تھا اس کے لیے، لیکن یہ نہیں بیٹھا، اس بیٹھنے کو قاعدہ اولا کو، ترک القعود الاول کا مطلب پہلا قاعدہ اس میں بیٹھنا، تو اس کو چھوڑ دیا، اس صورت میں بھی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب اس سے اگرچہ جان بوجھ کر اس نے یہ کیا ہے، لیکن کہتے ہیں سجدہ صاحب کرے گا تو کام چل جائے گا۔ دوسری صورت کہتے ہیں او تاخیرہ سجدۃ من الرکعۃ الاولی الی آخر الصلاۃ، کہتے ہیں اس کا رکعت اولا میں سے پہلے سجدے کو، یعنی مثال کے طور پر 2 سجدے ہوتے ہیں، پہلی رکعت میں ہم سجدے میں پہنچے تو دونوں سجدے ترتیب کے ساتھ، مطلب جس طرح ہم اکٹھے کرتے ہیں عموماً، تو اس طرح کرنا ایک ترتیب کے ساتھ، یہ بھی واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی تکرار کے ساتھ سجدے دونوں ایک جگہ کرنا، یہ واجب ہے ایک رکعت کے اندر۔ اب اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ واجب تو اس نے چھوڑ دیا نا، واجب کو تخیر کیا، تو یہاں پر اس کا مسئلہ بیان کرتے ہیں او تاخیرہ، یا اس کا یعنی اس نمازی کا تخیر کرنا، سجدے کو مؤخر کرنا، کس سجدے کو کہتے ہیں من الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت میں سے ایک سجدے کو مؤخر کر دینا، ایک سجدہ کر لیا ہے اور دوسرے سجدے کو ابھی اس نے نہیں کیا، بلکہ دوسری رکعت کھڑا ہو گیا، اب دوسری رکعت پڑھی، تیسری پڑھی، پھر چوتھی میں جا کر اس کو یاد آیا، چوتھی میں 2 سجدے تو اس نے چوتھی کے کیے، اب ایک اس کو یاد آیا کہ میرا رہتا تھا، ٹھیک ہے، یا جان بوجھ کر بھی اس نے چھوڑا ہوا تھا، تو اب کہتے ہیں یہ آخری صلاۃ، یعنی نماز کے آخر میں اگر اس نے جو ایک رہتا تھا وہ کر لیا، تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں کہ یہ سجدہ صاحب کرنے کے ساتھ اس کا یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ تیسری صورت کہتے ہیں وَتَفَكُّرُهُ عَمْدًا حَتَّى شَغَلَهُ عَنْ رُكْنٍ، جان بوجھ کر اس نے غور و فکر کیا، یعنی نماز میں تھا، کھڑا سوچتا رہا، جان بوجھ کر سوچتا رہا کسی معاملے میں،
ٹھیک ہے. تو اب عمدن جان بوجھ کر اس کا سوچنا یہاں کتنا مقدار میں کہتے ہیں حتی شاغلہ عن رکن، یہاں تک کہ اس سوچنے نے، اس تفکر نے اس کو مشغول کر دیا ایک رکن سے، یعنی ایک رکن کی مقدار، مثلا تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار یہ وہ نماز سے مطلب بھولا رہا یا مشغول رہا. تو اب اس صورت میں بھی یہ اب اس کے اوپر سجدہ صاحب تو واجب ہو گیا، اگرچہ اب جان بوجھ کر ہے لیکن سجدہ صاحب سے اس کے اوپر معاملہ کلیئر ہو جائے گا، اس کا جو نقص تھا، کمی تھی، وہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں تک 3 صورتیں بیان ہوئی. ٹھیک ہے. جان بوجھ کر چیز سجدہ صاحب واجب ہوا تو اس سے واجب نہیں ہونا چاہیے، سجدہ صاحب ادا نہیں ہونا چاہیے، مطلب نماز کی کمی پوری نہیں ہونی چاہیے. لیکن 3 صورتیں انہوں نے استثناء کر کے بیان کر دیں کہ اس صورت میں آپ کلیئر نماز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آئیے آگے مسئلے کی طرف. جو مسنون اس کا انداز ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح ہونا چاہیے. کہتے ہیں وَيُسَنُّ الْإِتْيَانُ بِسُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَيَكْتَفِي بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ يَمِينِهِ فِي الْأَصَحِّ. کہتے ہیں وَيُسَنُّ اور مسنون ہے الْإِتْيَانُ ادا کرنا بِسُجُودِ السَّهْوِ سجدہ صاحب کو، یعنی سجدہ صاحب کو ادا کرنا مسنون ہے. کب؟ کہتے ہیں بعد السلامی سلام کے بعد، یعنی ایک طرف جس طرح اوپر بیان ہوا نا پہلی لائن میں کہ ایک طرف سلام پھیرے پھر 2 سجدے کرے. کہتے ہیں مسنون طریقہ یہی ہے. وَيَكْتَفِي بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ يَمِينِهِ فِي الْأَصَحِّ، اور صحیح قول جو اوتھینٹک قول ہے اس کے مطابق کہتے ہیں دائیں طرف عن یمینہ، اپنی دائیں جانب ایک سلام کے ساتھ اس پر اکتفا کرے. ٹھیک ہے. ایک سلام پر اکتفا کرے دائیں طرف فی الاصح، صحیح قول کے مطابق. اب جب اصح کہا دیا تو پتہ چلا کہ اصح قول یہ ہے، اس کے علاوہ 1-2 اور بھی ہو سکتے ہیں قول ہوں کہ جس کے اندر مختلف طریقہ بیان کیا گیا ہو. تو لہٰذا اصح قول یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کا آگے معاملہ چلے گا جس طرح اوپر بیان ہو چکا. ٹھیک ہے. اچھا آئیے آگے والے صفحہ پر. کہتے ہیں فَإِن سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ. اب اس کا کہہ رہے ہیں کہ جو سلام ایک طرف نہیں پھیرتا بلکہ ویسے ہی 2 سجدے کر لیتا ہے سجدہ صاحب کے، تو پھر کیا معاملہ ہوگا. کہتے ہیں وَإِن سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ كُرِهَ تَنزِيهًا. کہتے ہیں اور اگر اس نے سلام سے پہلے ہی سجدے کر لیے، یعنی جو سجدہ صاحب کے 2 کرنے تھے سلام نہیں پھیرا ویسے کر لیے، کہتے ہیں یہ اس کا مکروہ تنزیہ، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، اس نے درست نہیں کیا، لیکن اس طرح بھی نماز اس کی کلیئر ہو جائے گی. آگے فرماتے ہیں کہ سجدہ صاحب مثال کے طور پر بندہ نماز پڑھ رہا تھا، جو آگے 2-3 صورتیں بیان کر رہے ہیں، تو نماز پڑھتے پڑھتے اس کے سجدہ صاحب بھی تھا، اس نے کرنا بھی تھا، لیکن ایسی 3 صورتیں ہیں، 3 ایسے مقام ہیں، مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کی جو نماز ہے اسی طرح پوری ہو جائے گی، لیکن کمی کے ساتھ پوری ہوگی. ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھ لے، دہرا لے، لیکن سجدہ صاحب نہیں کرنا پڑے گا ان صورتوں، یعنی سجدہ صاحب تھا واجب، لیکن ان 3 صورتوں میں جو آگے آ رہی ہیں ان کی وجہ سے سجدہ صاحب اگر کرتا ہے تو مطلب اس کی نماز ضائع ہو جائے گی، کیونکہ وقت وغیرہ شارٹ ہے جس طرح آگے آ رہا ہے. تو لہٰذا وہ اسی طرح نماز پوری کر لے گا، سجدہ صاحب ساکت ہو جائے گا اس سے. اب وہ کمی کے ساتھ نماز پوری ہوگی، بہتر یہ کہ دوبارہ اس کو ادا کرے. اچھا وہ کون سی صورتیں؟ کہتے ہیں وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ السَّلَامِ فِي الْفَجْرِ. اچھا کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب یسقط ساکت ہو جاتا ہے، سجود السہوی سجدہ صاحب، سجود اگرچہ جمع کا لفظ ہے لیکن اس کو ترجمے میں ہم سجدہ صاحب لیں گے. سجدہ صاحب ساکت ہو جاتا ہے بِطُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ السَّلَامِ فِي الْفَجْرِ، فجر میں سلام کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ. یعنی فجر میں آپ نے ایک طرف سلام پھیرا، اب آپ نے کرنے تھے 2 سجدے، لیکن اتنے میں کیا ہو گیا کہ سورج طلوع ہو گیا، تو اب سجدہ صاحب جو تھا وہ ساکت ہو جائے گا کیونکہ یہ درمیان میں انقطاع آ گیا. وَإِحْمِرَارِهَا فِي الْعَصْرِ، اور عصر میں سورج کے احمرار کہتے ہیں سرخ ہونے کو، اور حاضمی لوٹے گی شمس کی طرف، شمس مون سے سمائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف زمین لوٹ رہی ہے یہ ہاں، اور سورج کے سرخ ہونے کے ساتھ بھی فی العصر، عصر میں، یعنی عصر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، آپ پر سجدہ صاحب تھا، آپ نے ایک طرف سلام پھیرا، پھر آپ کرنے سے 2 سجدے، اوپر سے کیا ہوا کہ جناب آپ کا جو وقت تھا مکروہ وغیرہ شروع ہو گیا اور سرخ ہو گیا. اب کیا ہو گیا، آپ کا وہ سجدہ صاحب گیا، تو اب آپ کی نماز اسی طرح آپ کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ وہی میں عرض کر رہا ہوں کمی کے ساتھ 3 صورتوں میں جو آگے آ رہی ہیں. اب اسی طرح حاشیے میں انہوں نے فجر کے تحت بیان کیا تھا، اسی طرح جمعے کی نماز کا معاملہ ہے اور عید کی نماز کا معاملہ ہے کہ وہاں پر بھی اسی طرح کی صورت ہو تو یہ سجدہ صاحب ساکت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ اثر کا انہوں نے نیچے بیان کیا تحرزا عن المکروہ، مکروہ سے یہ بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا آگے آئیے تیسری صورت کہتے ہیں اور کب یہ نماز کا سجدہ صاحب ساکت ہو جاتا ہے، کہتے ہیں وَبِوُجُودِ مَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ بَعْدَ السَّلَامِ، اور کہتے ہیں
اس چیز کے پائے جانے کے ما یمنع البناء جو بنا سے مانے ہو بعد السلامی سلام کے بعد، یعنی آپ نے سلام پھیر دیا، نماز مکمل کر لی اپنی طرح، حالانکہ آپ کے اوپر تھا کیا سجدہ صاحب واجب تھا آپ کے اوپر، لیکن آپ نے نماز مکمل کر دی اور لیکن ایک چیز ساتھ میں شرط لگا رہے ہیں، کہتے ہیں بھی وجودی ما یمنع البناء بعد السلامی، سلام پھیر دیا آپ نے، سلام کے بعد وہ چیز جو بنا سے مانے ہے اس کے پائے جانے کی وجہ سے، مطلب ویسے تو بندہ تھا نا، مطلب ایک طرف سلام پھیرا یا دونوں طرف پھیر دیا، ابھی ویسے بندہ بیٹھا ہوا خاموشی کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد کوئی قبلے سے چہرہ نہیں پھیرا یا کسی سے گفتگو وغیرہ نہیں کی، تو اب یہ اپنی جو اس کی کمی وغیرہ رہتی ہے یا کوئی رکعت رہتی ہے پوری کر سکتا ہے، لیکن اگر بات چیت کر لیے تو اب دوبارہ نماز پڑھے گا۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کے پائے جانے، یعنی سجدہ صاحب کا ساکت ہو جاتا ہے سلام کے بعد جو چیز بنا سے مانے ہے اس کے پائے جانے کی وجہ سے سجدہ صاحب ساکت ہو جائے گا، لہذا اب نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اب یہاں تک یہ بھی 3 صورتیں کلیئر ہوئیں۔ اب آگے ہے نیا مسئلہ، کہتے ہیں وَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ بِسَهْوِ إِمَامِهِ لَا بِسَهْوِهِ، کہتے ہیں کہ معموم کہتے ہیں کہ جس کی اقتداء کی جائے، جو اقتداء کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کا امام بنایا گیا، یعنی جیسے مقتدی، کہتے ہیں سجدہ صاحب مقتدی پر لازم ہو جاتا ہے بِسَهْوِ إِمَامِهِ، امام کی سہو کی وجہ سے، یعنی امام سے کوئی سہو ہوا، واجب وغیرہ ترک ہو گیا جو بھی، تو اس کی وجہ سے جو پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں ان پر بھی سجدہ صاحب لازم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب امام صاحب کی وجہ سے مقتدیوں پر لازم ہونا ہے، مقتدیوں کی وجہ سے امام صاحب پر نہیں لازم ہونا، اسی طرح آگے کہہ رہے ہیں لا بصحبہ، ٹھیک ہے، نہ کہ اس کی صحب کی وجہ سے، یعنی میں ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر، تو امام سے صحب ہوا تو میرے اوپر بھی صحب گویا کہ، یعنی جب امام صاحب سجدہ کریں گے تو میں بھی سجدہ پیچھے کروں گا صحب کا، لیکن میں پیچھے امام صاحب کے ہوں تو میرے سے کوئی رہ گیا واجب ترک ہو گیا اور آگے امام صاحب ہیں تو میری وجہ سے مجھ پر نہیں لازم ہوگا اور نہ میری وجہ سے امام صاحب پر لازم ہوگا، ٹھیک ہے، یہی آگے مسئلہ آ رہا ہے لا بصحبہ، نہ کہ میری وجہ سے مجھ پر لازم ہوگا، ولا یسجد المسبوق ما امامہ۔ اب یہاں سے آگے ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں کہ کسی کی چند رکعتیں رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مثال کو جس طرح عموماً ہوتا ہے کہ بعض کا جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو 1-2 رکعت رہ جاتی تب ہم جا کر شریک ہوتے ہیں امام صاحب کے ساتھ، تو یہ ہم کہلاتے ہیں مسبوق، اور دوسرا ہوتا ہے لاحق، ٹھیک ہے، وہ کون ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر امام صاحب کے ساتھ ہی پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس نے نماز شروع کی، 2 رکعت پڑھی، 2 ابھی اور پڑھنی تھی، کہ کیا ہوا کہ درمیان میں جناب اس کا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ وضو وغیرہ کرنے گیا، درمیان میں جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ 2 رکعت امام صاحب پڑھ چکے ہیں، مطلب اب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ لاحق ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ لاحق ہے تو اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے اور مسبوق کا یاد رکھنا ہے۔ اب مسئلہ آگے والا سماعت کریں، کہتے ہیں وَيَسْجُدُ الْمَسْبُوقُ مَعَ إِمَامِهِ، کہتے ہیں مسبوق اپنے امام صاحب کے ساتھ سجدہ صاحب کرے، ثُمَّ يَقُومُ لِقَضَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ، پھر وہ کھڑا ہو اس کی قضا کے لیے جو اس سے ماں قبل رہ گئی، ماں سابقہ بھی جو اس سے رہ گئی، جس طرح میں نے پہلا مسئلہ کیا نا کہ جو امام صاحب کے ساتھ بعد میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ وہ والی صورت ہے کہ جو مسبوق ہے وہ امام صاحب کے ساتھ سجدہ تو کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو اپنی قضا ہے وہ سجدہ کرنے کے بعد اٹھے گا دوبارہ، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ سَهَلْ مَسْبُوقُ فِيمَا، اب اس کو ولو سے بعد میں سمجھ گیا، اس کو مزید مسئلے کو کلیئر کریں کہ مسبوق اپنے امام صاحب کے ساتھ سجدہ صاحب کرے گا۔ اب اس کو سنیں کہ ایک بندہ ہے فجر کے مثال کے طور پر فجر کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہوا، 1 رکعت امام صاحب کی گزر چکی تھی، دوسری امام صاحب نے پڑھائی تو اس نے پڑھ لی، اب اس دوسری رکعت میں جو شریک ہے اس میں اگر امام صاحب سے صاحب ہوا تو بھی یہ امام جو پیچھے مسبوق ہے تو وہ امام صاحب کے ساتھ سجدہ صاحب کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس میں یہ شریک ہوا ہے، مطلب دوسری رکعت میں یہ اس نے امام صاحب کو پایا، لیکن پہلی رکعت جو اس نے نہیں پڑھی اس میں امام صاحب سے کوئی غلطی ہوئی تھی، امام صاحب تو اس صاحب کی غلطی کا سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ اس صورت میں بھی یہ جو پیچھے والا مقتدی ہے یہ سجدہ صاحب امام صاحب کے ساتھ کرے گا، پھر سجدہ صاحب کرنے کے بعد ایک طرف پھر 2 سجدے کرے گا، پھر تشہد میں بیٹھے گا، اس کے بعد جو امام صاحب سلام پھیریں گے ایک طرف تو تب یہ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مرد حضرات ہیں کہ جب امام صاحب ایک طرف سلام پھیر دیں تو بعض کا تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب نے ابھی آگے سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے، تو کیا بعض کا کیا لوگ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا امام صاحب نے السلام بھی ابھی شروع کیا نا تو بعض کو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ غلط انداز ہے، بہتر یہ ہے کہ انتظار کرے کہ دوسرا امام صاحب جو ہے دوسرے سلام کو بھی شروع کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ کلیئر ہو جائے کہ امام صاحب کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہو گیا، پھر اتنا کہہ دیا نا تو آپ شروع ہو جائیں کھڑا ہونے کے لیے اگر کوئی رکعت رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پھر کہتے ہیں ثم یقوم لقضاء ما سبق بھی، ٹھیک ہے، امام صاحب کے ساتھ سارا کلیئر کرنے کے بعد پھر اپنی نماز ما سبق بھی، یعنی جو اس سے پہلے رہ گئی تھی نا رکعت 1-2 جتنی بھی، اس کی قضا کے لیے یہ کھڑا ہو،
کہتے ہیں آگے ولو، اب جب یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یعنی جو کس کی نماز امام صاحب کے ساتھ رہتی تھی اب کھڑا ہوا اپنی علیحدہ طور پر پڑھنے کے لیے، تو اس میں اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ کیا کرے گا، اب وہ آگے مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں وَلَوْ سَهَ الْمَسْبُوقُ فِي مَا يَقْضِيهِ سَجَدَ لَهُ أَيْضًا، کہتے ہیں اور اگر مسبوق اس میں بھولا جو وہ قضا کر رہا ہے تو کہتے ہیں سجدہ لہو، تو اس کے لیے وہ سجدہ کرے، ایضاً بھی یعنی اس کے لیے بھی سجدہ کرے۔ ایک تو امام صاحب کے ساتھ مثال کے طور پر اس نے صاحب والا سجدہ کر لیا، اسی نماز کے اندر جو اس کی رہتی تھی ابھی کھڑا ہو کے پڑھ رہا تھا اس میں سجدہ صاحب والا مسئلہ بن گیا، تو اب اس کے لیے بھی کرے گا، ٹھیک ہے، یہ تھا مسبوق والا معاملہ۔ لیکن لاحق سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ نہیں کرے گا، لاحق، لاحق نے اپنی جو جس طرح وضو اس کا ٹوٹا تھا وہ گیا تھا، اب وہ اپنی کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہا 2 رکعتیں، تو اب اس کے اندر سجدہ صاحب رہ جاتا ہے، تو یہ اب سجدہ صاحب والی صورت بنتی ہے، تو اب یہ سجدہ صاحب نہیں کرے گا۔ بھائی کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ امام صاحب یوں اگرچہ یہ علیحدہ پڑھ رہا اپنی، لیکن چونکہ لاحق ہے امام صاحب کے ساتھ شروع میں شامل تھا لیکن بیچ میں درمیان میں کوئی عذر آ گیا، لہٰذا گویا کہ اب بھی یہ امام صاحب کے پیچھے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ پر سجدہ صاحب اس پر لازم ہو بھی گیا تو یہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَلَا يَأْتِي الْإِمَامُ بِسُجُودِ السَّهْوِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، کہتے ہیں کہ جمعہ یعنی نماز جمعہ اور عیدین ان کے اندر جو امام صاحب کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوا تو یہ سجدہ صاحب بجا نہ لائے۔ وَلَا يَأْتِي الْإِمَامُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، امام صاحب سجدہ صاحب بجا نہ لائے، یعنی سجدہ صاحب ادا نہ کریں، یعنی واجب کوئی ترک ہوا، صورت تو بن گئی واجب سجدہ صاحب والی، لیکن جمعہ اور عیدین کے اندر چونکہ اجتماع بڑا ہوتا ہے تو اب اگر وہ امام صاحب سجدہ صاحب کریں گے ایک طرف تو پیچھے والے انتشار میں آ جائیں گے، ہو سکتا ہے اپنی نماز توڑ بیٹھیں، ٹھیک ہے، اور بھی دیگر صورتیں بن سکتی ہیں، تو بہرحال ان کے اندر یہ رخصت دی گئی ہے کہ سجدہ صاحب نہ کریں۔ ومن سہا عن القعود، اب یہاں سے کچھ آگے مسائل بنیں گے، رکعتیں آگے پیچھے بعض کا ہو جاتے ہیں، جس طرح تراویح نماز کے اندر بھی یہ مسئلہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، بعض کا کبھی نہ کبھی مطلب عام جماعتوں میں کے بھی اندر بھی ہو جاتا ہے، تو اس طرح اب یہاں سے مسائل بہت ضروری ہیں، یہ بندے کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اکثر اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور بعض کا عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اس مسئلے سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے کہ بعض کا تو بندے کو نماز آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر کہ جماعت دوبارہ کرانی پڑتی ہے کیونکہ اس کو سجدہ صاحب والی صورت بنا نہیں پاتے، ٹھیک ہے، غلطی ایسی ہوتی ہے کہ بعد میں یاد آتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر کہتے ہیں ہاں آپ نے اشارہ نہیں دیا، لقمہ نہیں دیا، تو بھائی لقمہ کیسے دیتے، علم ہوتا تو دیتے ہیں نا، تو بہرحال یہ مسائل یاد ہوں گے تو ہی مسئلہ کلیئر ہوگا۔ ومن سہا عن القعود الاول من الفرد عاد الیہ ما لم یستوی قائما فی ظاہر الروایت وهو الاصح۔ اچھا، والمقتدی کالمتنفل یعود ولو استتم قائما فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى القعود أقرب إلى سجود عليه في الأصح۔ اچھا جی، کہتے ہیں اور جو بھولا، ومن سہا، اور جو شخص بھولا قاعدہ اولا سے، ٹھیک ہے، مطلب 4 رکعت پڑھنی تھی دوسری پر بیٹھنا تھا، اس سے بھول گیا، کہتے ہیں جو شخص قاعدہ اولا بھول گیا من الفردی، فرض نماز کا، عاد الیہ، تو اس کی طرف لوٹ آئے، کب تک لوٹ آئے، کہتے ہیں ما لم یستوی قائما فی ظاہر روایتی، ظاہر الروایہ جو کے مطابق ظاہر الروایہ جو تو اس کے مطابق کہتے ہیں جب تک سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو یہ لوٹ آئے، ٹھیک ہے، یوں سمجھیں کہ زیادہ بیٹھنے کے قریب ہے یا کھڑے ہونے کے قریب ہے، تو زیادہ کھڑے ہونے کے قریب اگر نہیں ہے، کہتے ہیں ما لم یستوی قائما، اگر کھڑا ہونے کے قریب نہیں ہے بلکہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو لوٹ آئے، عاد الیہ ما لم یستوی قائما، جب تک سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو لوٹ آئے، یعنی پہلے پر بیٹھنا تھا، کھڑا ہو گیا تو اب کھڑے ہونے کے قریب نہیں بلکہ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ ہی جائے، کیوں؟ کیونکہ جو کسی کے قریب ہوتا ہے نا اسی کا حکم لگا دیا جاتا ہے، اب چونکہ یہ بیٹھنے کے قریب ہے، زیادہ کھڑا نہیں ہوا تو یہ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے گا، تو گویا کہ اٹھا ہی نہیں، اب یہ اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے تو گویا کہ کھڑا ہو گیا تو اب یہ کھڑے ہو جائے، ٹھیک ہے، اس طرح یہ مسئلہ ہے۔ وَهُوَ الْأَصَحُ، اور اصح صورت یعنی صحیح صورت یہی ہے کہ اگر سیدھا کھڑا نہیں ہوا نا یا کھڑے ہونے کے قریب نہیں پہنچا زیادہ تو پھر یہ لوٹ آئے اور اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اب آگے والمقتدی سے کہہ رہے ہیں، پچھلی صورت تھی اگر اس کو بالفرض مانیں کہ علیحدہ پڑھنے والا، اور اگر یہ جماعت والی صورت ہو اور امام صاحب لوٹ آئیں اور مقتدی اس سے زیادہ پہنچ چکا ہو، یعنی امام صاحب بیٹھنے کے قریب تھے اور وہ بیٹھ گئے اور مقتدی صاحب جناب سیدھے کھڑے ہو چکے تھے، تو وہ کیا کرے، کہتے ہیں والمقتدی کالمتنفل یعود ولو استتم قائما،
کہتے ہیں مقتدی جو ہے وہ نفل پڑھنے والے کی طرح ہے، یعنی جس طرح ایک مثال کے طور پر 4 رکعت نفل پڑھنے والا ہے تو یا 2 رکعت پڑھنے والا مثال کے طور پر 2 رکعت پر اس نے سلام پھیرنا تھا لیکن وہ کھڑا ہو گیا، اس نے سوچا کہ ابھی میری شاید رہتی ہے 1 رکعت، مطلب دوسری پڑھنی ہے، اب وہ سیدھا کھڑا ہو بھی گیا نا تو وہ واپس آ سکتا ہے، کیونکہ نفل کے اندر 2 ہی رکعت اصل جوڑا ہے، یعنی 2 رکعت ہی نماز ہے، 2 ہی شفع ہوتا ہے، تو اب جب نفل پڑھنے والا سیدھا کھڑے ہو کر واپس آ سکتا ہے تو کہتے ہیں جو مقتدی ہوتا ہے نا امام صاحب کے پیچھے والا، تو یہ نفل کی طرح ہوتا ہے، نفل پڑھنے والے کی طرح ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ سیدھا کھڑا ہو بھی گیا نا تو یہ واپس لوٹے، کیونکہ امام صاحب بیٹھنے کے قریب تھے تو وہ بیٹھ گئے، اب یہ نفل پڑھنے والے کے حکم ہے تو لہٰذا یہ واپس کھڑا ہونے کے باوجود بھی آ جائے گا، کہتے ہیں یعود، یہ لوٹ آئے، ولو استتم قائما، اگرچہ یہ پورا کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کہتے ہیں فَإِنْ عَادَ وَهُوَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ، اب وہی سورج جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں، فَإِنْ عَادَ، تو اگر وہ لوٹا، یعنی جس کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا نا، جو ابھی پیچھے جو ومن صحا سے ابھی صورتیں بیان ہو رہی ہیں، کہتے ہیں جو لوٹا، جو بھی لوٹا وَهُوَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ، اور وہ اس کی حالت کیا تھی کہ وہ قیام کے قریب تھا، یعنی کھڑے ہونے کے قریب تھا، تو کیا کہتے ہیں ساجد للسہوی، تو اب سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس کے اوپر واجب ترک ہو گیا، جو اس کے بیٹھنا تھا اس کے اندر تاخیر ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ إِلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ، اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہے، لا سجود علیہ، تو پھر اس کے صحیح قول، اصح قول کے مطابق اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ اب آگے کہتے ہیں وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا، کہتے ہیں اب اگر، کہتے ہیں اگر لوٹا بعد اس کے کہ ما استتم قائما، یعنی سیدھا کھڑا ہونے کے بعد لوٹا، تو کہتے ہیں اختلاف التصحیح فی فساد صلاتی، کہتے ہیں اس کی نماز کے فاسد ہونے میں تصحیح مختلف ہے، ٹھیک ہے، یعنی تصحیح کیا کہتے ہیں، میں اس کی ایک تعریف پہلے بھی کر چکا ہوں ایک دفعہ، تصحیح کہتے ہیں 2 قول ہوں، 2 قولوں میں سے کسی ایک کو صحیح قرار دینا، یہ تصحیح ہوتا ہے، یعنی 2 قولوں میں سے یعنی مختلف ہے ان کی تصحیح، اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی جان بوجھ کر اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں تصحیح مختلف ہے، مگر صحیح قول یہ ہے کہ یعنی کہ فاسد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جس طرح کہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس طرح کا معاملہ پیش آیا تھا تو اس کے اوپر سجدہ صاحب کو قرار دے کر نماز کو کلیئر کرا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس طرح تصحیح مختلف ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھیے، کہتے ہیں وَإِنْ سَهَا عَنِ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ، پچھلے مسئلے تھے قاعدہ اولا کے، ٹھیک ہے، اس کے آپ نے سماعت کر لیے، کیا کہتے ہیں بیٹھنے کے قریب تھا یا کھڑے ہونے کے قریب تھا، دیگر جو مسئلے آپ نے سماعت کر لی، اب یہاں پر ہے قاعدہ اخیرہ کا، ٹھیک ہے، یہ مسئلے آپ نے بار بار سننے ہیں جب تک سمجھ نہ آ جائیں، ٹھیک، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ مزید آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ وَإِنْ سَهَا عَنِ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ عَادَ، کہتے ہیں اگر قاعدہ اخیرہ سے بھول گیا، ٹھیک ہے، قاعدہ اخیرہ سے بھول گیا، عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ، تو لوٹ آئے جب تک کہ سجدہ نہ کر لے، ٹھیک ہے، مطلب رکوع بھی کر لیا لیکن سجدہ نہیں کیا تو لوٹ ہے، مثال کے طور پر 2 رکعت پڑھ رہا ہے یا 4 پڑھ رہا ہے، تو اب کہتے ہیں لوٹ آئے، سجدہ جب تک نہیں کیا تو واپس لوٹ آئے۔ بھائی کیوں لوٹ آئے؟ کیونکہ جب سجدہ کرے گا تو گویا کہ اس نے اپنے فرضوں کو نفل بنا دیا، تو جب سجدہ نہیں کیا، رکوع اگرچہ کر لیا ہے، تو چونکہ ابھی اس کے جو پہلے 2 رکعت والی اگر فرض تھی یا 4 والی تھی تو اس کے وہ فرض باقی تھے، تو لہٰذا اگر سجدہ کر لے گا تو گویا کہ مور لگ گئی اس کی، تو اب جب تک اس نے سجدہ کے ساتھ نماز کو پکا نہیں کر لیا، مور نہیں لگا دی، تو لہٰذا اپنے فرضوں کو نفل سے ہونے سے بچانے کے لیے یہ واپس لوٹے، ٹھیک ہے، آدھا لوٹ آئے ما لم یسجد، جب تک اسے سجدہ نہ کر لیا ہو، تو اب لوٹ تو آیا، تو اب چونکہ اس کے لیے 4تھی رکعت میں جو آخری قاعدہ اخیرہ تھا اس میں کتنی تاخیر ہوئی، آپ خود دیکھ لیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ ملائی، پھر رکوع کیا، سجدے سے پہلے اگر واپس آتا ہے تو کتنی تاخیر ہوئی، تو اب سلام پھیرنے سے تاخیر ہوئی، تو کہتے ہیں اس تاخیر کی وجہ سے کہتے ہیں وساجد لتاخیرہ، اس تاخیر کی وجہ سے کہتے ہیں سجدہ سہو کرے، ٹھیک ہے، فرض لتاخیرہ فرض القعود، ٹھیک ہے، قاعدہ فرض یعنی فرض تھا جو آخری قاعدہ بیٹھنا، پہلا قاعدہ واجب ہوتا ہے، دوسرے میں بیٹھنا فرض ہوتا ہے، تو اس فرض میں تاخیر ہوئی تو تاخیر کی وجہ سے کہتے ہیں سجدہ سہو کرے گا۔ پھر کہتے ہیں فَإِنْ سَجَدَ سَارَ فَرْضُهُ نَفْلًا، اب پیچھے والی صورت تھی سجدہ نہ کیا وہ واپس لوٹ آئے، لیکن اب صورت یہ ہے کہ اگر اس نے سجدہ کر لیا تو پھر کیا معاملہ ہوگا، کہتے ہیں فَإِنْ سَجَدَ سَارَ فَرْضُهُ نَفْلًا، کہتے ہیں اب اس نے سجدہ کر لیا تو اب اس کے جو فرض ہیں نا وہ نفل ہو جائیں گے۔ پیچھے صورت ہم اسی وجہ سے کہہ رہے تھے نا کہ نفل نماز، اس کی جو فرض نماز ہے اس کو نفل سے بچانے کے لیے اس کو کہہ رہے تھے کہ سجدے سے پہلے واپس لوٹ آئے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس نے سجدہ کر لیا ہے تو اب اس کے فرض جو ہیں وہ نفل ہو جائیں گے۔
اب اس کی فرض جو صورتیں تھیں نفل ہو جائیں گی. تو اب کیا کرے؟ اب اگر پانچویں اس نے وہ سجدے کے ساتھ ملائی تھی ایک اور ملا لے. کہتے ہیں وَدَمَّ سَادِسَةً، تو پھر سادسہ یعنی چھٹی نماز ایک رکعت اور ملا لے. ٹھیک ہے، ان شاء اگر چاہے. ٹھیک ہے، وَلَوْ فِي الْعَصْرِ اگرچہ جناب یہ عصر کی نماز میں ہو. ٹھیک ہے، اب مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا، تو نفل نماز دو دو رکعت کی شفع ہوتا ہے. اب اگر یہ 5 پر اسلام پھیر دیتا ہے تو اس کی ایک رکعت جو 5ویں ہے وہ ضائع ہو جائے گی، ایک رکعت اس کی فضول ہو جائے گی. اب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہے تو چھٹی ملا لے تاکہ 6 رکعت اس کے نفل ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر 5 پہ پھیرے گا تو اس کے 4 ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر چھٹی ملا لے اگر چاہے. ٹھیک ہے، اگرچہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ عصر کی نماز میں ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس کی مجبوری ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ عصر میں نفل نہیں ہوتے لیکن یہ اب مجبوری بن گئی ہے تو عذر کی وجہ سے یہاں پر اس کو مان لیا جائے گا. اب یہ تھی اگر 4 رکعت پڑھتے ہوئے 5ویں کا سجدہ کر لیا پھر چھٹی ملا لے. اب آگے والی صورت کہتے ہیں کہ اگر 2 والی تھی اس میں تیسری کا سجدہ کر لیا تو پھر چوتھی ایک اور ملا لے. کہتے ہیں ورابیتن، پیچھے موصوف ہوگا وَدَمَّ رابیتن، اور ملا لے. ٹھیک ہے، رابیتن چوتھی رکعت ملا لے فی الفجر، فجر میں. ولا کراہت فی الدم فیہما علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق کہتے ہیں ان 2 نمازوں میں، یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد تو آپ کو پتہ نفل نہیں ہوتے، لیکن یہ صورتیں چونکہ نفل بن رہی ہیں 4 رکعت والی، یعنی فجر والی صورت میں اور عصر والی صورت میں، یعنی پیچھے والی 6 رکعتیں تھیں اور یہاں پر 4 والی. کہتے ہیں اگرچہ نفل منع ہے لیکن اب چونکہ مجبوری ہے تو لہٰذا صحیح قول یہی ہے کہ اس طرح آپ اس طرح کی مجبوری میں پھنس جائیں تو آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، آپ کی وہ نفل شمار کر لی جائے گی اور آئندہ احتیاط کریں. اچھا، امید کرتا ہوں سمجھ آ رہی ہوگی. تو یہ ملا جلا ترجمہ ہو رہا ہے، ساتھ میں لفظی ترجمہ ہے اور کچھ نہ کچھ مفہوماً بھی ہو رہا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. پھر بھی آپ اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ کچھ فرق پڑا ہے پہلے سے اب. اچھا، آگے صورت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي الْأَصَحِّ، کہتے ہیں اور سہو کے لیے صحیح قول کے مطابق سجدہ یعنی جو ابھی صورتیں پڑھی نا، یعنی 6 والی اور 4 والی، کہتے ہیں صحیح قول کے مطابق کہتے ہیں اس سجدہ سہو نہ کرے، سہو کے لیے سجدہ نہ کرے، مطلب سجدہ سہو نہ کرے. وَإِنْ قَعَدَ الْأَخِيرَ ثُمَّ قَامَ عَادَ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ التَّشَهُّدِ، کہتے ہیں وَإِنْ قَعَدَ الْأَخِيرَ، اگر اس نے قعدہ اخیرہ کر لیا، ثُمَّ قَامَ پھر کھڑا ہوا. اب پیچھے صورت کیا تھی کہ قعدہ اخیرہ بھول کر کھڑا ہو گیا، یعنی پیچھے والے جو بھی مسئلے پڑے نا، بھول کر کھڑا ہو گیا، پھر تھا کہ سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا، وہ صورتیں پڑی. اب یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ کر لیا ہے، مثال کے طور پر 4 رکعت میں پڑھ رہا تھا، چوتھی پر بیٹھ گیا، میں کھڑا ہو گیا، تشہد پڑھ گیا، یعنی التحیات عبدہ ورسولہ تک پڑھی. اب میں کھڑا ہو گیا، میرے ذہن میں تھا کہ میں نے ابھی 2 پڑھی ہیں، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں نے قعدہ اخیرہ کر کے کھڑا ہوں، یہاں سے مسئلے شروع ہیں اس طرح کے. کہتے ہیں وَإِنْ قَعَدَ الْأَخِيرَ ثُمَّ قَامَ عَادَ، کہتے ہیں اگر قعدہ اخیرہ کیا پھر کھڑا ہو گیا، آدھا لوٹ آیا، وسلم اور سلام پھیر دیا، من غیر اعادۃ التشہد بغیر تشہد کے آدھے کے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی ٹھیک ہے. فإن سجد، ٹھیک ہے، لم یبطل فرضہ. اب یہاں پر آگے والا علیحدہ، یہاں تک آپ پہلا مسئلہ دوبارہ کلیئر کر لیں. قعدہ اخیرہ کیا تھا پھر کھڑا ہو گیا، اب کیا کرے؟ کہتے ہیں آدھا لوٹ آئے اور وسلم اور سلام پھیر دے، من غیر اعادۃ التشہد تشہد کے اعادے کے بغیر. کیونکہ تشہد اس نے پہلے پڑھا ہوا تھا، جس طرح میں پہلے عرض کر رہا ہوں نا کہ آخری قعدے میں بیٹھا ہوا تھا، تشہد اس نے پڑھ لیا تھا عبدہ ورسولہ تک، اور تشہد ہی پڑھنا ضروری ہوتا ہے. درود پاک سنتے موقع ہے اور آگے دعا جو ہے مستحب ہے، سنتے مستحب اس کو کہہ لیں. لہٰذا اس نے وہ کام تو پہلے کیا ہوا تھا، کیونکہ اب التحیات کے بعد ہی یعنی عبدہ ورسولہ کے بعد بندہ سلام پھیرے تو نماز اس کی ٹھیک ہے. تو یہی اس نے پہلے کام اتنا تو کر لیا تھا، پھر ویسے کھڑا ہو گیا. اب اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ آدھا اس صورت میں اگر لوٹ آئے اور سلام پھیر دے بغیر تشہد کے آدھے، یعنی دوبارہ اس کو تشہد پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. اب اس کی اگر کھڑے بھی سلام پھیر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ چونکہ سنت کو ترک کیا ہے تو لہٰذا کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے. اگر کر دیتا تو بھی چل جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر سلام پھیر دے. اب یہاں تک. اب آگے ہے کہ اب پیچھے والی صورت کے اندر اگر پیچھے لوٹتا نہیں ہے بلکہ یہ کیا کرتا ہے، کیا کہتے ہیں فَإِن سَجَدَ، اگر اس نے سجدہ کر لیا، یعنی آخری تشہد اس نے قعدہ کیا تھا، قعدہ کے بعد کھڑا ہوا پھر سجدہ کر لیا، لم یبطل فرض، پچھلے صفحے پر تھا کہ اس کے فرض باطل ہو جائیں گے، نفل ہو جائیں گے. وہ کیوں تھا؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ اس نے آخری قعدہ کیا ہی نہیں تھا، بھول کر کھڑا ہوا تھا. تو اب یہاں پر ہے کہ قعدہ آخری جو فرض تھا وہ تو اس نے کیا ہوا ہے، گویا کہ اس کے فرض تو پورے ہو چکے تھے، اب یہ اسی فرضوں کے اوپر بنا کر رہا ہے نفلوں کی، گویا کہ
کیونکہ نفل آگے اس نے سجدہ کر لیا، تو اب اس کے فرض بھی ہو گئے، 2 رکعت آگے اس کے نفل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح 1 تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں فَإِن سَجَدَ لَمْ يَبْطُلْ فَرْضُهُ وَضَمَّ إِلَيْهَا أُخْرَى لِتَصِيرَ زَائِدَتَانِ لَهُ نَافِلَةً وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ۔ اچھا کہتے ہیں اور اگر اس نے سجدہ کر لیا اسی صورت میں کہ اس نے آخری قضا جو فرض تھا اس نے کیا ہوا تھا، بعد میں بھول کر کھڑا ہوا، تو کہتے ہیں اس کے فرض باطل نہیں ہوں گے۔ اب پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں وَضَمَّ إِلَيْهَا أُخْرَى، کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور ملا لے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِتَصِيرَ الزَّائِدَتَانِ لَهُ نَافِلَةً، تاکہ اس کے لیے جو زائد 2 رکعتیں ہیں نا وہ اس کے لیے نفل بن جائیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے نفل ہو جائیں، یعنی پھر ایک اور ملانی پڑے گی، ٹھیک ہے، جس طرح کہہ رہے ہیں وَضَمَّ إِلَيْهَا أُخْرَى، اس کے ساتھ ایک اور ملا لے۔ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، اور سہو کے لیے سجدہ کر دے، سجدہ اس وجہ سے کیونکہ تخیر ہوگی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ فِي الشَّفْعِ التَّطَوُّعِ، کہتے ہیں اگر اس نے سہو کا سجدہ کیا فی الشَّفْعِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَبْنِ شَفْعًا آخَرَ عَلَيْهِ اسْتِحْبَابًا۔ اب یہاں سے بہت زبردست مسئلہ نفل کے بارے میں کہتے ہیں وَلَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ، اگر اس نے سجدہ سہو کیا فی الشَّفْعِ التَّطَوُّعِ، نفل، تطوع کہتے ہیں نفل کو، نفل کے 2 رکعت میں، شفع جس طرح میں نے پہلے کہا نا، شفع یا شفع کہہ لیں، شفع 2 رکعت کہتے ہیں، تو 2 رکعت کا جو شفع ہے اس میں اس نے سہو کا سجدہ کیا، تو پھر کیا کہتے ہیں لم یبنی شفعا آخر، اس کے اوپر ایک اور شفع کا بنا نہ کرے، ٹھیک ہے، استحباباً۔ فَإِن بنا اعاد سجود السہو فی المختار، اگر اس نے بنا کر لی، فَإِن بنا، اس نے اگر اس نے بنا کر لی تو اعادہ، تو پھر اعادہ کرے، لٹائے کس کو؟ سجود السہو، سجدہ سہو کو، فی المختاری، صحیح اور مختار قول کے مطابق۔ اب یہ ترجمہ اور لفظی وغیرہ میں نے کر دیا، مزید مسئلے کو میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک بندے نے 2 رکعت پڑھ لی نفل، 2 رکعت نفل پڑھی، اور اس کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سجدہ سہو والا معاملہ ہوا تھا، سجدہ سہو لازم تھا، اس نے کیا کیا؟ السلام علیکم، پھر 2 سجدے کیے، سجدہ سہو ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اتحیات پڑھا، ٹھیک ہے، اب یہ کیا کیا اس نے؟ کیا کہ چلو 1-2 رکعتیں اور ملا لیتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں نفل کے اندر، لیکن کرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے اوپر ہے سجدہ سہو، سجدہ سہو پھیر کر اب اس نے پوری نماز اس کو کرنی چاہیے تھی، لیکن اب اس کے اوپر اگر تشہد پڑھ کے دوبارہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، بہتر تھا کہ استحباباً تھا کہ نہ کرے، لیکن اگر اس نے کر لیا ہے تو اب کہتے ہیں کہ دوبارہ کرے گا، جو سجدہ سہو اس نے درمیان میں کر لیا تھا نا 2 رکعت پر، اب کہتے ہیں وہ آخری رکعت میں کرے گا، اگرچہ اس کے اوپر یہ بعد والی 2 رکعت اس نے جو اس کے اوپر بنا کی نا، اس کے اوپر اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی واجب وغیرہ ترک نہیں ہوا، لیکن چونکہ اسی 2 نفلوں کے اوپر اس نے 2 نفل کی بنا رکھی ہے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے والی جو سجدہ سہو اس نے کر لیا تھا وہ دوبارہ اب کرے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سجدہ سہو ہوتا ہے یہ آخری رکعت پر کیا جاتا ہے، آخری نماز کے کنارے پر کیا جاتا ہے، تو 2 رکعت کے بعد 2 اور ملانے کی وجہ سے وہ جو آخری کنارہ تھا وہ کنارہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ گویا کہ آخری رکعت والا معاملہ ختم ہو گیا، اب آخری رکعت ہے اس کی 4تھی، تو وہ سجدہ سہو باطل گویا کہ ہو گیا، اب یہاں پر دوبارہ سجدہ سہو کرے گا تو اب اس کی نماز کلیئر ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ بھی مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں وَلَوْ سَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ سَهْوٌ فَاقْتَدَىٰ بِهِ غَيْرُهُ صَحَّ إِنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ۔ اب وہ زبردست مسئلہ کہتے ہیں کہ اگر سلام پھیرا کس نے؟ من علیہ سہو، جس پر کوئی سہو تھا، یعنی امام صاحب سلام جماعت کرا رہے تھے، اس پر سجدہ سہو تھا، اور اس نے کیا کیا؟ سلام پھیرا، سجدہ سہو کا سلام پھیرا۔ ویسے تو اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں، ویسے نماز توڑنے والا جو نماز کو مکمل کرنے والا سلام پھیرتا ہے، تو جیسے امام نے السلام کہا تو نماز سے فارغ ہو گئے۔ اب جو پیچھے آنے والے اگر امام صاحب کے ساتھ جناب پیچھے جلدی آ کر جناب کھڑے ہوتے ہیں اور جناب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ امام صاحب تو نماز سے پہلے فارغ ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، میں نے خود کئی بار دیکھا کہ نماز امام نے السلام پہ پہنچ گئے، پیچھے سے جناب جلدی تکبیر کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کرتے ہیں، تو یہ نماز ان کی درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ کون سا امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں، نماز مکمل کرنے والا پھیر رہے ہیں ایک طرف، یا سجدہ سہو والا پھیر رہے ہیں؟ تو سجدہ سہو والا چونکہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی، تو اس صورت میں اگر وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہوتا ہے جو پیچھے آنے والا، تو اس طرح نماز اس کی ٹھیک ہے، اور اگر وہ سلام نماز کو مکمل کرنے والا ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا مسئلہ سمجھایا، تو اس طرح میں نماز اس کی نہیں ہوگی۔ تو یہ اب دوبارہ سنیں، کہتے ہیں وَلَوْ سَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ سَهْوٌ، اس شخص نے، اس امام نے جس پر سہو کا سجدہ تھا، اس نے سلام پھیرا، فَاقْتَدَىٰ بِهِ غَيْرُهُ،
تو کسی نے آ کر اس کے اوپر کیا کر لی، اقتدا کر لی، یعنی کوئی نماز میں آ کر شامل ہو گیا، کہتے ہیں صحا، یہ صحیح ہے، ان سجد للسہوی، اگر امام نے سہو کا سجدہ کیا، ان سجدہ، اگر امام نے سجدہ کیا سہو کا، وَإِلَّا، اور اگر سہو کا نہیں ہے، وہ نماز کو مکمل کرنے والا، جس طرح میں نے پہلے سمجھایا، فلا یصح، تو اب اس کا پیچھے آنے والے کی نماز کا شامل ہونا صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِن سَلَّمَ عَامِدًا لِلْقَطْعِ، اب یہاں پر مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندے کے اوپر سلام سجدہ سہو تھا لیکن اس نے سجدہ سہو بھول گیا، یعنی کرنا بھول گیا، سلام دونوں طرف پھیر کے جناب بیٹھ گیا، تو اب کیا کرے، کب تک وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے اپنا؟ تو کہتے ہیں وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِن سَلَّمَ عَامِدًا لِلْقَطْعِ مَا لَمْ يَتَحَوَّلْ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ يَتَكَلَّمْ، کہتے ہیں اور سجدہ سہو کر سکتا ہے جو جس بندے کے ساتھ اس طرح معاملہ پیش آیا، کہتے ہیں سجدہ سہو کر سکتا ہے، وَإِن، یہاں وصلیہ ہے، یعنی اگرچہ سلم عامدن، اگرچہ اس نے جو پہلی نماز کو مکمل کیا ہے جان بوجھ کر سلام پھیرا ہے، للقطعی، قطع کرنے کے لیے، یہ نماز کو توڑنے کے لیے، نماز کو مکمل کرنے کے لیے جان بوجھ کر اس نے سلام پھیرا ہے، لیکن پھر بھی وہ سجدہ سہو جس کا رہتا ہے نماز مکمل کر، کیونکہ اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو اس کی نماز کمی کے ساتھ پوری ہوئی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، لہٰذا وہ اگر شرطیں آگے لگا رہی ہیں، کہتے ہیں ما لم یتحول، جب تک کہ اس نے پھیرا نہ ہو، یعنی جب تک چہرے سے نہ پھیرے، قبلے سے چہرہ نہ پھیرا ہو، سینہ نہ پھیرا ہو، ٹھیک ہے، او یتکلم، یا پھر اس نے کسی سے گفتگو نہ کی ہو، یعنی وہ جو چیزیں بنا سے مانے ہیں، جس طرح پہلے بھی بات ہو چکی پیچھے، تو جب تک ان میں سے کوئی معاملہ پیش نہیں ہوا تو کہتے ہیں یہ نماز اپنا جناب جلدی جلدی بیٹھے تشہد میں اور سلام ایک طرف سلام پھیر کے تشہد کے آگے سجدہ سہو کرے، پھر نماز مکمل کر سکتا ہے، لیکن دو صورتیں جو انہوں نے ما لم سے لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ تَوَہَّمَ مُصَلٍّ رُبَاعِيَّةً أَوْ ثُلَاثِيَّةً أَنَّهُ أَتَمَّهَا فَسَلَّمَ أَوْ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ أَتَمَّهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِن طَالَ تَفَكُّرُهُ۔ اچھا، اور اگر کہتے ہیں وہم ہوا یا خیال ہوا مصلٍ نماز پڑھنے والے کو چار کا، رباعیتاً اگر نماز پڑھنے والے نے خیال کیا چار کا، یعنی نمازی کو خیال ہوا چوتھی کا، او ثلاثی یا تین کا، کہ انہو اتمہ، کہ اس نے نماز کو مکمل کر دیا، فسلم، پھر اس نے سلام پھیر دیا، ثم علم یا عالمہ، پھر اس کو معلوم ہوا کہ انہو صلی رکعتین، کہ اس نے تو 2 رکعت پڑھی ہیں، اتمہ، تو اس کو پڑھ لے، یعنی اس کو بقیہ پڑھ لے۔ مثال کے طور پر 4 تھا، 4 رکعت والی پڑھ رہا تھا تو 2 اس نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح 3 والی، یعنی 4 رکعت والی نماز پڑھ لیا یا 3 والی پڑھ لیا، لیکن اس کے گمان میں تھا کہ میں نے نماز مکمل کر لی ہے، لیکن بعد پھر کیا کیا اس نے سلام پھیر دیا، پھر اس سلام پھیرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میں نے جناب 3 والی پڑھ رہا تھا تو اس میں سے میں نے 2 پڑھی ہیں، یا 4 والی پڑھ رہا تھا اس میں سے 2 پڑھی ہیں، تو اب کیا کرے، کہتے ہیں اتمہا، تو ان کو پورا کر سکتا ہے، یعنی جتنی بھی رکھتے ہیں اس کی رہتی ہیں تو ان کو پورا کر سکتا ہے، لیکن ان میں بھی آپ نے وہ قید یاد رکھنی ہے کہ نماز کے منافی جو چیزیں ہیں وہ نہ پائی جائیں۔ اچھا، وسجد للسہو، اور سجدہ سہو کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی کہ تخیر ہوگی، وَإِن طَالَ تَفَكُّرُ، اور اگر اس کا تفکر غور و فکر کرنا طویل ہو جائے، ٹھیک ہے، طَالَ یطول، جو طول لفظ ہوتا ہے یعنی طوالت والا، اگر اس کا تفکر غور و فکر ہے جو لمبا ہو جائے، وَلَمْ يُسَلِّمْ، اور اس نے سلام نہیں پھیرا، ٹھیک ہے، حَتَّى اسْتَيْقَنَ، یہاں تک اس کو یقین ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی غور و فکر کرتا رہا، سلام نہیں پھیرا، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا، ان کان قدر ادائی رکن وجب علیہ سجود السہو والا لا، کہتے ہیں اب اگر صورت یہ ہے کہ اگر اس کا ان کان قدر ادائی رکن، اگر ایک رکن کے مقدار ہے، یعنی مثال کو 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدار میں اگر یہ معاملہ گزرا ہے تو واجب علیہ سجود السہو، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، کیونکہ پیچھے 3 اگر ایک رکن والا مسئلہ بنتا ہے تو گویا کہ تخیر ہوگی، تخیر کی وجہ سے میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ چند صورتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 49، امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں گی، پھر بھی کچھ چیز سمجھ نہ آئی ہو رہ گئی ہو تو ضرور ہمیں آگاہ کیجیے، انشاءاللہ اس کو بیان کر دیا جائے گا۔